پاکستان کی سیاست قربانیوں، جدوجہد، سازشوں اور خون کے چھینٹوں سے بھری ایک ایسی داستان ہے جس میں بھٹو خاندان کا ہر کردار ایک الگ باب رکھتا ہے۔ انہی بابوں میں ایک انتہائی طاقتور، ہمت والا مگر ادھورا کردار مرتضیٰ بھٹو۔ آج ہم جانیں گے وہ کون تھے، کیوں تاریخی تنازع بنے، اور 23 ستمبر 1996 کی وہ رات جس نے پاکستان کی سیاست کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے مرتضیٰ بھٹو کی کہانی، جیسی آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 18 ستمبر 1954 لاڑکانہ کے تاریخی بھٹو ہاؤس میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جسے بعد میں بھٹو خاندان کا وارث کہا جانے لگا، مرتضیٰ بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے بیٹے بے نظیر شاہنواز اور صنم کے بڑے بھائی بچپن سے ذہین، سمارٹ، دلیر، تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی، پھر ہارورڈ، اور وہ صرف پڑھنے نہیں گئے تھے، وہ دنیا کو سمجھنے گئے تھے۔ ان کے دوست بتاتے ہیں کہ مرتضیٰ میں ایک فطری قیادت تھی، ایک ایسی شخصیت جو کمرے میں داخل ہوتے ہی مرکز نگاہ بن جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نہ صرف پاکستان کے طاقتور رہنما تھے بلکہ اپنے بیٹے مرتضیٰ کے لیے ایک سیاسی استاد کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ مرتضیٰ نے ابتدائی تعلیم کے بعد بیرون ملک وقت گزارا، لیکن ان کی سوچ اور نظریات اپنے والد کی سیاست سے جڑے رہے۔ مارچ 1977 پاکستان سیاسی بحران میں داخل ہوا۔ 1979 وہ لمحہ جس نے بھٹو خاندان کی روح کو چیر دیا۔ 4 اپریل 1979 ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ مرتضیٰ بھٹو صرف 25 سال کے تھے۔ بھٹو کی پھانسی نے ان کے اندر موجود نوجوان کو ایک انقلابی انسان بخشا۔ وہ اپنی بہن بے نظیر کے ساتھ آمریت کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر پھر حالات نے انہیں ایک ایسا فیصلہ لینے پر مجبور کیا جس نے آگے چل کر انہیں تاریخ کا سب سے متنازع کردار بنا دیا۔ بھٹو خاندان کے خلاف کارروائیوں سے تنگ آ کر مرتضیٰ اور شاہنواز نے 1980 میں الذوالفقار تنظیم بنائی۔ یہ تنظیم ضیاء کی آمریت کے خلاف مسلح جدوجہد کرتی تھی۔ اخبارات نے انہیں انقلابی بھی کہا اور شدت پسند بھی۔ پاکستان میں ان کے خلاف مقدمات بنے، انٹرپول کے نوٹس جاری ہوئے، ان کے نام سے پوری حکومت خوف زدہ رہتی تھی۔ مرتضیٰ بھٹو خود کہتے تھے، میں نے اپنے باپ کے قاتلوں کے خلاف آواز اٹھائی، اگر یہ جرم ہے تو میں بار بار کروں گا۔ 18 جولائی 1985 کو شاہنواز بھٹو فرانس کے شہر کانز میں پراسرار حالات میں وفات پا جاتے ہیں۔ شاہنواز بھٹو کی اچانک اور پراسرار موت ایک ایسا سانحہ جس نے مرتضیٰ کی زندگی کی سمت بدل دی۔ وہ اس وقت بھی پاکستان واپس نہیں آ سکے کیونکہ مقدمات اور خطرات بہت زیادہ تھے۔ بھائی کی موت نے ان کے دل میں موجود غصے اور درد کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ اور بھی سخت ہو گئے اور عالمی سطح پر ضیائی آمریت کے خلاف مہم تیز کر دی۔ مرتضیٰ بھٹو تقریباً 17 سال پاکستان سے دور رہے، ایک ملک سے دوسرے ملک، افغانستان، شام، لیبیا، کہیں سیاسی پناہ، کہیں خفیہ ٹھکانے، کہیں کارکنان کی تربیت۔ اس دوران بے نظیر بھٹو واپس آئیں، جیل میں گئی، تحریک چلائی اور پھر جمہوریت کی بحالی کے لیے پاکستان لوٹ آئیں۔ مگر مرتضیٰ بھٹو کا راستہ الگ تھا۔ وہ نظریاتی لڑائی لڑ رہے تھے اور یہ لڑائی انہیں پاکستان سے اور بھی دور لے گئی۔ 1993 نومبر مرتضیٰ بھٹو نے آخر کار جلاوطنی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کراچی پہنچے تو ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ لیاری میں ان کا پرجوش استقبال ہوا۔ بھٹو نام نے عوام کے دلوں میں پھر سے بجلی دوڑا دی۔ مرتضیٰ بھٹو کی بہن بے نظیر بھٹو بھی ایک بڑی سیاسی شخصیت تھیں۔ ابتدا میں دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی اپنے والد کے نظریات کو زندہ رکھنا، لیکن وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو مرتضیٰ بھٹو نے ان کی پالیسیوں پر تنقید کی۔ انہوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو قائم کی، جو ان کی بہن کی جماعت سے مختلف تھی۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے بہن بھائی کے درمیان سیاسی دوری پیدا کر دی۔ بہن بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، مگر مرتضیٰ بھٹو کراچی کی سڑکوں پر ایک تیزی سے ابھرتی طاقت بن رہے تھے۔ لیاری میں انہیں میر لیاری کہا جانے لگا۔ لوگ انہیں بھٹو خاندان کے اصل وارث کے طور پر دیکھ رہے تھے، مگر سیاسی اختلافات بڑھتے گئے۔ پارٹی قیادت، حکومتی پالیسیوں اور خاندانی تنازعات نے
बहन भाई के रिश्ते में फासला डाल दिया। अखबारात में खबरें, असम्बली में बयानात, पार्टी में चहमगोइयां, सब कुछ एक बड़े तूफान का इशारा दे रहे थे। वापसी के बाद मुर्तजा भुट्टो को बार बार गिरफ्तार किया गया, मुकद्दमात खोले गए, रेड वारंट सामने लाए गए। उनका कहना था कि उन्हें सियासी तौर पर दबाया जा रहा है। मुर्तजा भुट्टो ने एस्टैब्लिशमेंट, पुलिस और हुकूमत सब पर संगीन इल्जामात लगाए। उनकी सियासत मजीद ख्यालात, जज्बात और खतरात में उलझ गई। मुर्तजा भुट्टो फैमिली लाइफ भी खासी दिलचस्प रही। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी फौजिया फसीउद्दीन से हुई, जिनसे उनकी एक बेटी फातिमा भुट्टो पैदा हुई। फातिमा भुट्टो आज एक मारूफ लिखारी और कॉलम निगार हैं। बाद में मुर्तजा भुट्टो की दूसरी शादी गनवा भुट्टो से हुई, जो लबनान से ताल्लुक रखती हैं। इनसे इनका एक बेटा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर है, जो आर्ट और समाजी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखते हैं। मुर्तजा भुट्टो के बच्चे आज भी मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम बना रहे हैं। खास तौर पर फातिमा भुट्टो बतौर मुसन्निफा काफी मशहूर हैं। 23 सितंबर 1996 रात का वक्त, क्लिफ्टन, कराची। मुर्तजा भुट्टो अपनी रिहाइशगाह से निकले। पुलिस मोबाइल्स ने अचानक उनके काफिले को घेर लिया। कुछ ही लम्हों में फिजा गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। आवाजें, चीखें, भगदड़ और फिर अचानक खामोशी। मुर्तजा भुट्टो जमीन पर गिरे थे, शदीद जख्मी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबर न हो सके। उस रात क्या हुआ, किसने गोलियां चलाई, किसने हुक्म दिया, ये आज तक पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े सवालात में से एक है, और जवाब आज भी राज है। मुर्तजा भुट्टो की मौत ने पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया। बेनजीर भुट्टो रो पड़ी, मगर उन पर खुद इल्जाम तराशी भी हुई। अपोजिशन ने हुकूमत पर उंगलियां उठाई। भुट्टो खानदान एक बार फिर टूट कर रह गया। मुर्तजा भुट्टो के चाहने वाले आज भी कहते हैं ये कत्ल नहीं, भुट्टो खानदान के खिलाफ एक और साजिश थी। मुर्तजा भुट्टो की जिंदगी एक सवाल भी है और एक कहानी भी। एक ऐसा शख्स जो इख्तिदार के ऐवानों में पैदा हुआ, मगर अपनी राह खुद चुनी, जिसने अपने बाप के नजरिए को सिर्फ विरासत नहीं समझा, बल्कि एक जद्दोजहद बना दिया। इनकी मौत आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जो पाकिस्तान की सियासत के कई चेहरे बेनकाब करता है। मगर सवाल ये है कि क्या मुर्तजा भुट्टो वाकई खत्म हो गए? नहीं, क्योंकि नजरियात कभी नहीं मरते, आवाजें कभी खामोश नहीं होती, और सच को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। मुर्तजा भुट्टो आज भी जिंदा हैं, अपने नजरिए में, अपनी जद्दोजहद में, और हर उस शख्स में जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये एक सोच की कहानी है, और ऐसी सोचें तारीख में हमेशा जिंदा रहती हैं। अगर आप भुट्टो खानदान की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस शख्सियत के बारे में चाहते हैं। अगली कहानी में दोबारा मिलते हैं।